چنانچہ نبی اسلام کے زمانے میں غامدیہ قبیلے کی عورت تھی جس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ اس نے نبی اسلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ نبی اسلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، پھر کہا، چہرہ انور پھر کسی اور طرف کر لیا، تیسری مرتبہ کہا تو چہرہ انور اور طرف کر لیا۔ جب اس عورت نے 4 مرتبہ خود اقرار کیا تو فرمایا کہ تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وہم نہیں، مجھ سے گناہ سرزد ہوا اور اس وقت میں حمل سے ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا، اچھا جاؤ، پھر جب بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ عورت جانتی تھی کہ ایک تو نجاست ہوتی ہے پیشاب پخانے کی، یہ پانی سے دھل جاتی ہے، ایک نجاست ہوتی ہے گناہ کی، یہ توبہ کے بغیر نہیں دھلتی۔ چنانچہ جو زناکار انسان توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا، قیامت کے دن ناپاک حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب اس کے لیے 9 مہینے گزارنے مشکل تھے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دلوں کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ سوچتی تھی اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ناپاک کیسے کھڑی ہوں گی۔ اللہ کی شان کہ جب اس کی بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس کو لے کر آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹا ہوا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ اچھا اس کو جاؤ دودھ پلاؤ۔ دودھ پلانے کے لیے مزید 2 سال لگتے ہیں، حولین کاملین۔ تو وہ عورت واپس چلی گئی۔ ذرا غور کیجئے، اگر یہ عورت اپنی رائے بدلنا چاہتی تو یہ بدل سکتی تھی۔ اگر یہ عورت کسی دوسری بستی میں جا کے چھپنا چاہتی تو چھپ سکتی تھی، اس کے پیچھے کوئی پولیس تو نہیں کھڑی تھی۔ مگر اس کے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر میں نے دنیا میں اپنے آپ کو پاک نہ کروایا تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زناکار ہوگا یا بے پردہ عورت ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اب اس کو ایک آگ سینے میں لگی ہوئی تھی، چین نہیں آتا تھا، اس کا وقت نہیں گزرتا تھا۔ بالآخر جب بچے نے سالڈ کھانا شروع کیا تو وہ ایک دن بچے کو لے کے آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ نبی اسلام نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ اب اس کے اوپر حد جاری کرو۔ حد جاری کرتے وقت ایک صحابی نے اس عورت کو سختی کی بات کر دی کہ تم نے اپنے خاندان کو بدنام کروا دیا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا، لقد تابت توبتن، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتہم، کہ اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ کا ثواب تقسیم کیا جاتا تو 70 گنہگاروں کی بخشش ہو جاتی۔